بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر مسئلے کا، ہر حاجت کا، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی حاجت رکھتا ہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے اور جتنی ہمت استطاعت کے مطابق وہ تلاوت کر سکتا ہے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کو پیش کرے۔ وہ اس لیے کہ بندہ جب یہ چاہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں تو وہ نماز پڑھے، اور جب بندہ یہ چاہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ خصوصاً وہ خواتین جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ ایک کام کریں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اور اپنے کتاب کے اعجاز سے ان کی گود کو ہری کرے گا۔ آپ قرآن پاک لیں، یوں یہ قرآن پاک لیں، اس کو جہاں سے مرضی ایسے کھل جائے، جہاں سے مرضی کھل جائے۔ حاشیے کے نیچے جو سفید جگہ ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی الفاظ لکھے ہوئے نہیں ہوتے، وہاں یہ لکھیں یا رب العالمین، یا الہ العالمین۔ رب کو جس نام کے ساتھ بھی مخاطب کریں، یا اللہ، یا میرے مالک، یا میرے رازق، یا میرے خالق، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے بیٹا عطا فرما، اور میں اس کا نام محمد ابراہیم رکھوں گی یا رکھوں گا۔ آپ نے یہ دن کے وقت ظہر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد، مغرب عشاء، جب بھی یہ قرآن پاک کھول کر اس کے نیچے یہ لکھ لیں کچی پنسل سے، یا رب العالمین، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے وسیلے واسطے سے بیٹا عطا فرما، میں اس کا نام محمد ابراہیم رکھوں گی۔ بس قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیں، اور ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دوسرے دن پھر آپ ایسا کریں کہ قرآن پاک کے شروع سے لے کر آخر تک ایک روٹین بنا لیں کہ روز کا ایک رکوع، روز کا ایک رکوع پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور جس دن سے یہ کام شروع کریں گے، یعنی ایک رکوع والا معمول قاعدہ کلیہ بنائیں گے، اس دن گڑ کے میٹھے چاول، گڑ، شکر، میٹھے چاول بنا کر بچوں میں تقسیم کر دیں، اور پھر روٹین کے ساتھ آپ اس کو پڑھتے رہیں، ایک رکوع، دو رکوع پڑھتے رہیں، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کو اگر ناگے والے دن آئیں تو وہ شمار کر کے آگے اسے شروع کر دیں، نشانی رکھتے ہیں کہ یہاں تک ہم پہنچے تھے، اتنے رکوع پڑھ چکے ہیں روز کا۔ اور اگر اولاد کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی حاجت ہو،
تو آپ اسی طرح اس حاجت کو لکھ لیں، یا اللہ فلاں نبی کے صدقے، محمد رسول اللہ کے صدقے، موسیٰ علیہ السلام کے صدقے، جبرائیل کے صدقے، میکائیل کے صدقے، جو بھی یعنی آپ کا من چاہے، کسی بھی نبی، رسول، پیغمبر، ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء، میں تو یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے کریں نا، یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے میری یہ حاجت پوری کر دے، لکھ لیں، اور پھر دوسرے دن سے آپ قرآن پاک کے کم سے کم 5 رکوع جو نسبت ہے پنجتن پاک، 5 رکوع روزانہ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 28 دن گزرنے نہ پائیں گے کہ آپ کی حاجت یہ پوری ہو جائے گی۔ اور جب حاجت پوری ہو جائے تو اس قرآن کی تلاوت کو چھوڑیے نا، اس کو پڑھتے رہیے۔ ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین، بڑے عمل بکامل ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ سورہ اخلاص کی منت مان لے کہ 5 لاکھ بار میں زندگی میں پڑھوں گا، اور وہ پڑھنا شروع کر دے، بے شک 5 دفعہ پڑھے، 10 دفعہ پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھے، وہ لکھتا جائے کہ 5 لاکھ کی تعداد کب پوری ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو 40-41 دن میں یہ 1.25 لاکھ پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسے نصف کر لیں تو 80 دن میں پوری ہو جائے گی، اس سے بھی نصف کر لیں تو 120 دن میں 1.25 لاکھ پوری ہو جائے گی۔ 100 کی تعداد تو رکھتی ہی رکھی ہے، اور اگر پڑھنے کے دوران میں اس کی موت بھی واقع ہو جائے نا تو اس کے نامہ اعمال میں وہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت لکھی جائے گی۔ یہ رب ہے، یہ کسی کے انسان کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، صرف نیت کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی سنتا ہے، گناہگار ہو نیکوکار ہو، رزق روزی دینے والا، زندگی اور موت دینے والا جب وہی ہے تو پھر اسی سے مانگیے، اسی کے آگے اپنے سر کو جھکائیے۔ باقی سارے اسباب وسیلے ہیں، کام آ گیا تو آ گیا، نہیں، رب تو ہے۔ تو اس لیے اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی اولاد نرینہ کو پانے کے لیے اس عمل کو کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے انسان کی اس حاجت کو پورا کرتا ہے۔